हेलो एंड वेलकम टू रिलेशनशिप लैब। आज हम जिस चीज़ पे बारे में बात करेंगे वो है जी ट्रेट्स ऑफ अ नार्सिसिस्टिक पेरेंट। नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स के अंदर क्या ऐसी आदतें होती हैं जिनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके पेरेंट्स नार्सिसिस्टिक हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो देयर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि आपको बहुत अरसे से लग रहा है कि आपकी रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ है, आपके घर में कोई चीज़ ऐसी है जो कि ऑफ है, कोई ऐसी आपको फीलिंग आ रही है जिसकी वजह से आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं। दिस वीडियो इज़ एक्चुअली पार्ट 3 ऑफ ट्रेट्स ऑफ अ नार्सिसिस्टिक पेरेंट। के अलावा 2 वीडियो और भी हैं जो कि आप देख सकते हैं, उनको मैं यहाँ पे लिंक कर दूँगी। इस वीडियो का मकसद ये है कि आपको हेल्प किया जाए कि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि आपकी ज़िंदगी में इस वक्त क्या हो रहा है। लाइक आई सेड, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो देयर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि आपको ये फीलिंग पहले से ही थी और आप आंसर्स ढूंढने आए हैं। अगर आप आंसर्स ढूंढने आए हैं तो लेट मी स्टार्ट बाय सेइंग यस, यू आर करेक्ट। नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया और पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट के अंदर जिस तरह से एक एनवायरनमेंट फैमिली का आर्टिफिशियल क्रिएट किया गया, सप्लीमेंटेड बाय द रिलीजियस बिलीव्स, और एक कंट्रोल को बच्चों के ऊपर इन्फोर्स किया जाता है रिलीजन की आड़ में, दैट हैज़ एक्चुअली डिस्टॉर्टेड द रियलिटी फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। बहुत सारे लोग जो हैं, बच्चे जो हैं, वो इस तरह के टॉक्सिक एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं और उनको बहुत अरसे से ये फीलिंग आ रही होती है कि शायद हमारे घर में कुछ गड़बड़ है, रिलेशनशिप्स ठीक नहीं है, हमारा टॉक्सिक हाउस होल्ड है, लेकिन वो इस चीज़ को वर्बलाइज नहीं कर पा रहे होते, वो इस चीज़ को मेंटली वो समझ नहीं पा रहे होते, उनको फीलिंग आ रही होती है और ये फीलिंग बहुत अरसे से उनको होती है, लेकिन उस चीज़ को वो रिजॉल्व नहीं कर पा रहे होते, उस चीज़ को वर्बलाइज नहीं कर पा रहे होते। सो अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं, आप दूसरी वीडियोस भी देखें, आपको यकीनन कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिलेगी। अगर आप रीच आउट करना चाहते हैं, अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं या स्पेसिफिक हेल्प और गाइडेंस चाहते हैं तो आप मुझे मेरी ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ माय लाइफ्स वर्क। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। आई एम नॉट अ थेरेपिस्ट, आई एम नॉट एनीबडी हु वांट्स एनीथिंग फ्रॉम यू। मुझे दिस इज़ free of charge for everybody. All I want for you to be happy, all I want you to be is successful and a really happy person in your life. अगर आप इस content को use करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, that is my reward that I'm getting from this work. Without further ado, let's start with traits of a narcissistic parent. So एक चीज़ जो आप नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स के अंदर देखेंगे, और ये चीज़ स्पेशली सब कॉन्टिनेंट के पेरेंट्स के अंदर बहुत कॉमन है, लेकिन आई अश्योर यू कि ये दुनिया में हर जगह ये चीज़ एक नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स के अंदर कॉमन है। दिस इज़ अ ह्यूमन कंडीशन। तरह नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक ह्यूमन कंडीशन है, इसी तरह ये भी एक कंडीशन है जो कि नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स में कॉमन होती है। और वो है कि वो कभी भी आपकी पर्सनल एज अ चाइल्ड एंड इवन एज अ ग्रोन अप, जब आप बड़े भी हो जाते हैं तो उस वक्त भी वो आपकी पर्सनल बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट नहीं करते और आपकी प्राइवेसी को भी रिस्पेक्ट नहीं करते। इसका मतलब ये है कि वो आपको कभी भी आपकी पर्सनल स्पेस नहीं देते। जैसे 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 बच्चा पैदा होता है और वो 100% अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, अपनी माँ के ऊपर डिपेंडेंट होता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसको अपने बॉडी के बारे में, अपनी सराउंडिंग्स, अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस आनी शुरू हो जाती है और वो चाहता है कि वो अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता अपने पेरेंट्स से थोड़ा थोड़ा सेपरेट कर ले। स्पेशली जब आप टीनेज ईयर्स के अंदर जाते हैं उस वक्त इंसान के अंदर एक अपनी सेल्फ़ आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करने की और सेल्फ़ आइडेंटिटी को डेवलप करने की एक नेचुरल अर्ज होती है। हर इंसान इस चीज़ से गुजरता है और ये एक ह्यूमन कंडीशन है। ये एक डेवलपमेंटल फेज़ होती है, हर इंसान की ज़िंदगी में आती है और उस टीनेज ईयर्स के दरमियान में आपको प्राइवेसी चाहिए होती है, आपको मेंटल इंडिपेंडेंस चाहिए होती है, आपको अपने ऊपर अपने साथ अकेला टाइम गुजारने की ज़रूरत होती है, स्पेशली लड़कियों के अंदर, क्योंकि एक तो ये कि हार्मोन्स बहुत ज़्यादा आपके डेवलप हो रहे होते हैं, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ हार्मोन ड्रिवन अनसर्टेनिटी एज वेल। और दूसरा ये कि आप एक अर्ज होती है कि आप अपने आप को अपने पेरेंट एंटिटी से थोड़ा सेपरेट करें मेंटली एंड फिज़िकली एज वेल। सो
یہ ایک بڑا کامن بیہیویئر ہے کہ جہاں پہ بھی ٹین ایجرس کو موقع ملتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اکیلے بیٹھیں، تھوڑا دور بیٹھیں، سب سے زیادہ بات نہ کریں، زیادہ انوالومنٹ نہ ہو. لیکن جو نارسسسٹک پیرنٹس ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. ان کے نزدیک کسی کی کوئی پرسنل باؤنڈریز نہیں ہوتی ہے. اسپیشلی اپنے بچوں کے بارے میں وہ بہت اس طرح کے پوزیسو ہوتے ہیں، وہ ہر چیز میں اپنی ناک گھساتے ہیں. وہ بالکل عقل مندی کا مظاہرہ نہیں کرتے کیونکہ وہ مینٹلی اتنے ڈیولپڈ خود نہیں ہوتے کہ وہ انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ ایک ٹین ایجر کی، ایک بچے کی کیا مینٹل ریکوائرمنٹ ہے یا وہ کس فیز سے گزرا ہے. اور یہ چیز آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے جاتے ہیں ان کو اس چیز کی بالکل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ اب بڑا ہو گیا یا وہ ایک اڈلٹ ہے یا اس کی بھی ایک پرائیویٹ لائف ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہر وقت وہ آپ کو اپنی آبزرویشن میں، اپنی آنکھوں کے نیچے رکھیں. بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے، اسپیشلی ہمارے انڈو پاک ریجن میں اس طرح ہوتا ہے کہ لوگوں کی شادیاں بھی ہو جاتی ہیں اور ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہنی مون پہ جا رہے ہوتے ہیں. یہ دس از اے کامن ایگزامپل. بالکل وہ پرائیویسی نہیں دیتے، نیولی میرڈ کپل کو پرائیویسی نہیں دیتے. یہ چیزیں ایک نارسسسٹک پیرنٹ کی علامت ہے. بہت سارے لوگوں میں یہ چیزیں جو ہیں وہ کلچرل ہوتی ہیں، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. لیکن آپ نارسسسٹک پیرنٹس کے اندر یہ ایک بہت کامن ٹریٹ دیکھیں گے. ایک اور چیز جو نارسسسٹک پیرنٹس کے اندر ہوتی ہے کہ ان کے بیسک مینرز بہت خراب ہوتے ہیں. وہ کبھی بھی لوگوں سے بات کرنا، طریقے سے کھانا، بدتمیزی سے کھانا، بدتمیزی سے چیزیں پھینک دینا، گند مچانا، ان جنرل ان کی ہائیجین بھی اچھی نہیں ہوتی یا وہ بہت زیادہ ہائیجین ڈریون ہوتے ہیں. ان آل کیسز بیسک مینرز جو ہیں وہ بعض دفعہ ان کے نہیں ہوتے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں ان کے مینرز جو ہیں وہ 100% پرفیکٹ ہو. بری باتیں کرنا لوگوں کے بارے میں، ڈبل سٹینڈرڈز جو بیسک مینرز کے بارے میں ہیں وہ ہمیشہ سے آپ کو لگے گا کہ انفورس کیے جا رہے ہیں. آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی کریں گے، کھانے میں گند مچائیں گے، بری طرح کھائیں گے، لیکن چونکہ آپ بچے ہیں اس لیے وہ ڈبل سٹینڈرڈ آپ پہ اپلائی ہوتا ہے اور آپ نہیں کر سکتے، وہ کر سکتے ہیں. ایک اور چیز یہ کہ لیک آف اکاؤنٹیبلٹی ہمیشہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی. چونکہ وہ پیرنٹ ہے اس لیے جو مرضی ان کے دل میں آئے وہ کرتا رہے. ہمیشہ ہر چیز جو بھی وہ کہہ رہے ہیں اس کی جسٹیفیکیشن وہ دینے کے لیے تیار ہوں گے، اور جسٹیفیکیشن ان کے پاس پہلے سے ہی ہوگی. انہوں نے پہلے سے ہی اپنے دماغ میں وہ جسٹیفیکیشن کریٹ کی ہوئی ہوگی، چاہے وہ آپ کے ساتھ زیادتی کریں، چاہے وہ آپ کے ساتھ کرائم کریں، چاہے وہ آپ کو ماریں پیٹیں، چاہے وہ آپ کے ساتھ برا بیہیو کریں، آپ کے پیسے چھین لیں. بہت ساری چیزیں اس طرح کے نارسسسٹک پیرنٹس کرتے ہیں بیکاز ان کا کوئی مورل کمپس نہیں ہوتا. اور جیسے ہی آپ یہ چیز ریئلائز کرنا شروع کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو وہ فوراً ریلیجن کی آڑ میں آپ کو گلٹی فیل کروانا شروع کر دیں گے، کو بتانا شروع کر دیں گے کہ بچوں کو ایسے کرنا چاہیے، بچوں کو ویسے کرنا چاہیے. اپنی پرسنل اکاؤنٹیبلٹی ان کی بالکل بھی نہیں ہوتی، اور جو بھی وہ کر چکے ہیں اس کی رسپانسبلٹی بھی وہ نہیں لیتے کبھی بھی، کیونکہ ان کے دماغ میں وہ چیز ویسے ہوئی ہی نہیں تھی. انہوں نے جو بھی زیادتیاں کی تھیں وہ آپ کا فالٹ تھا، کیونکہ آپ نے کچھ غلط کیا تھا جس کی وجہ سے ان کو ایسا ری ایکشن دینا پڑا. یہ چیز غلط ہے. اور اگر آپ اس طرح کے پیرنٹس کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہیں تو آپ یہ جان لیں کہ یہ چیز کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگی. وہ کبھی بھی اپنے جو بھی انہوں نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے اس کے بارے میں کبھی بھی وہ اپالوجیٹک نہیں ہوں گے، وہ کبھی معافی نہیں مانگے، کیونکہ ان کا دماغ اس طرح سے کام ہی نہیں کرتا. وہ اتنے ایموشنلی ایوالوڈ ہیں ہی نہیں کہ وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ ایک چیز انسان غلط بھی کر سکتا ہے اور اس کے بارے میں معافی بھی مانگ سکتا ہے، یا ریلیشن شپس کے اندر ایک فورگیونیس کا کانسیپٹ بھی ہوتا ہے. چونکہ وہ اس طرح ایوالوڈ ہیں ہی نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ 100% سلیوری ہو. چونکہ آپ ان کے بچے ہیں اس لیے آپ ان کے فری سلیو ہیں. جیسے وہ کہیں کہ اٹھ جاؤ آپ اٹھ جائیں، جیسے وہ کہیں کہ بیٹھ جاؤ آپ بیٹھ جائیں، جو وہ کہتے جائیں آپ کرتے جائیں. دیٹ از واٹ دے وانٹ. دے ڈو ناٹ وانٹ یور آٹونمی، دے ڈو ناٹ وانٹ یور پرسنل گروتھ، دے ڈو ناٹ وانٹ یور پرسنل پرائیویسی. اور ان کی کوئی رسپانسبلٹی لینے کا نہ پروگرام ہے، نہ وہ کبھی لیں گے، نہ انہوں نے کبھی سوچا ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے آپ کو پیدا کر دیا ہے اور آپ
باؤنڈ ہیں کہ آپ ان کو سروس پرووائڈ کریں گے. آپ ایز اے چائلڈ ایک اچھا انسان، ایک سکسیسفل اسٹیبل انسان بنے یا نہ بنے، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ آپ ویسے ہی ہوں جیسے وہ چاہتے ہیں کہ آپ ہوں. سو یہ چیزیں بہت ساری ڈفرینٹ لائف اسپیکٹس میں اپلائی ہوتی ہیں. فار انسٹنس جیسے اگر آپ نے کریئرز وغیرہ چوز کرنے ہیں تو وہ کبھی بھی آپ کو وہ کریئر چوز نہیں کرنے دیں گے جو آپ کرنا چاہتے ہیں. وہ ہمیشہ اس میں روڑے اٹکائیں گے. اور آپ بعض دفعہ تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ لوگ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ مطلب کیا میں نے ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے میرے پیرنٹس نے مجھے اس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں، کیا میں نے ایسا غلط کیا تھا کہ جس کی وجہ سے میرے پیرنٹس ایسے مجھے ٹریٹ کر رہے ہیں. یقین جانے آپ نے کچھ بھی اسسمنٹ نہیں کیا تھا اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اور جو وہ اسٹوری سنا رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ان میں کوئی ایکچوئل ریالٹی بھی ہو یا ایکچوئل ٹروتھ بھی ہو. وہ صرف آپ کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں. ہم اس کانورسیشن کو آگے کنٹینیو کریں گے. اف یو ہیو اینی اسپیسیفک کویشچنز، اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو یا اگر آپ کوئی اپنی لائف سچویشن ڈسکس کرنا چاہتے ہوں یا آپ چاہتے ہوں کہ میں آپ کو کچھ ایڈوائس دے سکوں، کسی بھی طرح میں آپ کی ہیلپ کر سکوں، اسسٹ کر سکوں آپ کو. اگر آپ کو کوئی ایسی فیلنگز ہیں جو کہ آپ وربلائز نہیں کر پا رہے ہیں لیکن آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کو آپ کے واقعات کو سمرائز کر کے اس کے بارے میں رسپونڈ کر سکے، آپ کو ڈائریکشن دکھا سکے، آپ میرے ای میل پہ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. I will try to help you. If you like this video, please hit like and subscribe to my channel. My email is down below and it is displaying on the screen. If you have any questions or any problems that you would like to discuss with me, please reach out to me. Again, thank you so much for watching and I will see you in the next one.